وترکنا اور چھوڑ دیں گے ہم بعدہم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو وہ موج کی طرح گھس جائیں گے فی بعض بعض میں ونفخ اور پھونک ماری جائے گی فی الصور سور میں فجمعناہم تو جمع کر لیں گے ہم انہیں جمع کرنا. پھر کیا ہوگا؟ وترکنا بعدہم اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو. ہم کون ہے؟ یاجوج ماجوج. یموج فی بعض گتھم گتھا ہوں گے بعض میں. موج کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو. یعنی ٹھاٹھے مارتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں گے. ونفخ فی الصور پھر اس کے بعد وہ بڑا دن بھی آ جائے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا سب کچھ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام ماریں گے. فجمعناہم جمعا پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا. ان سب کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، یعنی قیامت کے دن. اب یہاں تھوڑی سی بات یاجوج ماجوج کے بارے میں مزید آپ سے کرنا چاہوں گی تاکہ ذہن میں اگر کچھ ابہام ہیں تو وہ اللہ کے کرم سے دور ہو سکے. کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ محققین نے، مفسرین نے اس پر بہت سی تحقیقات کی ہیں، اور ان تحقیقات کا تھوڑا سا یہ خلاصہ ہے. سد ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے، ذوالقرنین وال اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین اس کو بنایا تھا. اس کے بارے میں مولانا ابو الکلام آزاد فرماتے ہیں کہ بحر خز کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر در بند آباد ہے. در بند، در کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ. اور بند یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کاکیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بحر خز سے مل جاتا ہے. اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک عریض و طویل دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً 30 میل تک مغرب میں چلی گئی ہے. 30 میل. اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں کاکیشیا کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے. اسی طرح اس دیوار نے ایک طرف بحر خز کا ساحلی مقام بند کر دیا تھا، دوسری طرف پہاڑ کا وہ تمام حصہ بھی روک دیا جو ڈھلوان ہونے کی وجہ سے عبور ہو سکتا تھا. ساحل کی طرف یہ دیوار دوہری ہے، یعنی اگر آذربائیجان کے ساحل سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں تو پہلے ایک دیوار ملتی ہے جو سمندر سے برابر مغرب کی طرف چلی گئی. اس میں پہلے ایک دروازہ تھا، دروازے سے جب گزرتے تو شہر دربند ملتا. اب یہ صورت باقی نہیں رہی. دربند سے آگے پھر اسی طرح کی ایک اور دیوار ملتی ہے، لیکن یہ دوہری دیوار صرف 2 میل تک گئی ہے. اس کے بعد اکہری دیوار کا سلسلہ ہے. دونوں دیواریں جہاں جا کر ملی ہیں وہاں ایک قلعہ ہے. قلعے تک پہنچ کر دونوں کا درمیانی فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں رہتا، لیکن ساحل کے پاس 500 گز ہے، اور اسی 500 گز عرض میں دربند آباد ہے. اس دوہری دیوار کو ایرانی قدیم سے دوبارہ کہتے ہیں، یعنی دوہرا سلسلہ. اسی مقام سے جب مغرب کی طرف کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے. موجودہ زمانے کے نقشے میں اس کا محل ولاڈی کیوکس، یونانی کاکیشیا، روسی کیوکس اور فارسی قفقاز ایک ہی لفظ ہے، اور طفلس کے درمیان دکھایا جاتا ہے. یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں سے ہو کر گزرا ہے اور دور تک بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے. یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے اور ارمنی روایتوں میں سے اسے آہنی دروازے کے نام سے پکارا گیا ہے. ارمنی زبان میں اس کا قدیم نام بھاگ کورائی اور کاپان کورائی چلا آتا ہے. دونوں ناموں کا مطلب یہ ہے کہ کورا درہ. سوال یہ ہے کہ کور سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ گورش کی بدلی ہوئی شکل نہیں جو سائرس کا اصل نام تھا، جیسے کہ دارا کے کتبہ استخر میں پڑھا جا چکا ہے؟ یعنی کورا سے مراد یہاں ذوالقرنین وہ کہتے ہیں. ایک اور سوال غور طلب ہے. ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی وہ درہ داریال کی سد ہے یا دربند کی دیوار یا دونوں ہے؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، یعنی بین السدین پہنچا. اسے آہنی تختیوں سے
پر کیا. اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا. پھر اس نے پگھلا و تانبا استعمال کیا. تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی دربند کی دیوار پر صادق نہیں آتی. دربند کی دیوار پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک گئی. اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں. پس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. البتہ درہ داریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے. یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جو سد تعمیر کی گئی اس نے درمیان کی راہ بالکل مسدود کر دی ہے. چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیا میں آہنی دروازہ کا نام قدیم سے مشہور چلا آ رہا ہے. اس کا ترجمہ ترکی میں دامر کپو مشہور ہو گیا ہے. بہرحال اسی لیے مفسرین میں سے اکثر کا خیال کیا گیا ہے کہ یہ ترکی کا علاقہ ہے اور یہ دیوار جو ہے یہ داریال کا جو درہ ہے وہاں اس طرح کی دیوار کی خصوصیت ملتی ہے اور اس کے آس پاس بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور چوٹیاں ہیں. اب ان کے پیچھے کہیں یاجوج ماجوج ہیں اور قرآن کے بعد حدیث سے ہم رجوع کریں گے جس سے یہ دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اور کیا کہا گیا ہے اور وہ کون ہے اور ان کا خروج جو ہے وہ چونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس لیے تھوڑا سا تفصیلاً جاننا ضروری ہے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا. یہ میں پڑھ رہی ہوں اس وقت علامات قیامت کا بیان پیج 226 آنورڈز. یاجوج ماجوج کا خروج اس کو آپ خود بھی پڑھیے. یہ جب کلاس میں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ہوم ورک دے دیا جاتا ہے کہ پڑھیے تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف مجھ سے سنے ہوئے پر اکتفا نہ کیجیے. کتابوں کا دیدار خود بھی کیجیے تاکہ علم یقینی میں اضافہ ہو. عین الیقین سے پڑھیں گے تو پھر حق الیقین آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ جب انسان خود پڑھتا ہے پھر کسی اور کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے. پھر ریفرنس وغیرہ بھی کمپلیٹلی آپ چیک کر سکتے ہیں. عربی کی عبارتیں بھی موجود ہیں بیچ میں. تو صرف سننا تو عام لوگوں کا کام ہوتا ہے. طالب علموں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف درس نہیں سننا بلکہ خود بھی پڑھنا. مشکل یہ ہے کہ ابھی جو وسائل کی بات بھی میں کر رہی تھی کہ ہم وسائل اختیار نہیں کرتے لیکن اسی مال کو فضولیات میں ضرور ضائع کر دیتے. کبھی ہم اپنے گھر کا جائزہ لینا کہ کئی بیکار قسم کی چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا تھا ان کی بجائے ہم زیادہ کارآمد چیز خرید سکتے تھے اور خرید سکتے ہیں لیکن ہم نے مال ادھر نہیں لگایا کہ جس سے ہمیں ایسے اسباب ملے کہ ہم مزید علم حاصل کر سکیں, مزید آگے بڑھ سکیں. ہاں ہم دنیا کی ظاہری زینت کی ایسی چیزوں پر وہی پیسہ لگا کیونکہ ہم بعض اوقات جب کتاب کی باری آتی ہے یا ابھی میں نے ڈی ایس ایل کی بات کر دی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہاں پھر اس کا بل کون دے گا, لگوا تو ہم لیں گے یا فلا, لیکن ہم اس میں سے نکال